السلام علیکم بچوں. ہم نے آپ کا جو سبق ہے وہ آدھا کیا تھا سماجی اور سیاسی تحریکیں، اور اس کے آگے کا ہم اب شروع کر رہے ہیں مزدور تحریکیں. مزدور تحریکیں سب سے پہلے دیکھو بھارت میں کپڑے کی ملیں، ریلوے کمپنیوں جیسی صنعتیں جو ہوئی جب شروع ہوئی تو اس کے بعد میں مزدور تحریک بھی شروع ہوئی، کیونکہ کپڑا ملوں میں بہت سارے ورکرز کام کرتے تھے. 1899 میں ریلوے کے مزدوروں نے ایک بہت بڑی ہڑتال کی تھی، اور 1920 میں آل انڈیا ٹریڈ یونین کانگریس کی بنیاد پڑی تھی. آزادی کے بعد کے جو مزدور تحریک تھی 1980 کے بعد وہ تھوڑی سی بکھر گئی تھی، کیونکہ تحریک پر عالمکاری یعنی گلوبلائزیشن کا اثر پڑا تھا. اب مزدوروں کی تحریکیں ہوئی تو کیوں ہوئی اور مزدوروں کے مسائل کیا تھے؟ سب سے پہلے ہم مزدوروں کے مسائل دیکھتے ہیں. ان لوگوں کا کیا سسٹم تھا کہ ان کی روزگار جو تھا وہ غیر مستحکم تھا، اور اس کے ساتھ میں ان کو قوانین کا تحفظ نہیں تھا. مینز ان لوگوں کے جو میلیں تھی، کپڑے کی میلیں تھی، اس میں ان لوگوں کو کسی کو بھی کسی بھی وقت نکالا جا سکتا تھا، کسی کو کسی بھی کام میں سے ہٹایا جا سکتا تھا یا لیا جا سکتا تھا. اب ٹھیکے پر مزدوری کروانے کا طریقہ اور معاشی عدم تحفظ تھا. ٹھیکیدار کیا کرتے تھے؟ ٹھیکے پہ کام کرتے تھے، مطلب 10 مزدور جمع کرتے تھے اور وہ اپنے مزدور ان کو وہاں لگاتے تھے اور ان کا کمیشن وہ لوگ کھاتے تھے. تو اس میں کیا ہوتا؟ معاشی عدم تحفظ ہوتا تھا. مینز پتہ نہیں اس کو کتنا پیسہ ملتا ہے اور وہ کتنا اس مزدور کو کام کرنے والے کو دیتا ہے. کام کے لامحدود اوقات، مینز ٹائم کی کوئی قید نہیں تھی. ایک بندہ جو ہے وہ 10 گھنٹے بھی کام کر رہا ہے، 12 بھی کر رہا ہے اور کبھی 17 بھی کر رہا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی ماحول جو تھا وہ اس کی صحت کو نقصان دینے والا تھا. اور کام کرنے کی جگہ پر عدم تحفظ، وہ ابھی کام کر رہا ہے بیچارہ تو کام ہی کرتا جا رہا ہے. جیسے کوئلے کی کھانوں میں مزدور جو کام کرتے تھے تو وہ کہیں بھی کبھی بھی کسی بھی وقت جو ہے وہ بلاسٹ ہو جاتا تھا زمین میں سے، تو کئی مزدور جو ہے وہ مر جایا کرتے تھے. تو اس لیے ہندوستان میں مزدور تحریک کا بھی جو ہے وہ شروع ہو گئی. اس کے بعد آتے ہم تحریک نسواں. دیکھو نسواں کا مطلب ہے تحریک نسواں کا مطلب ہے عورت. کیا ہوتا تھا کہ آزادی سے پہلے کے دور میں عورتوں کے ساتھ بہت ساری ناانصافیاں ہوتی تھی. اس کے استحصال کو روکنے، ان کو عزت اور وقار کی زندگی گزارنے کا موقع دینے کے لیے مرد اور خواتین سماجی مصلحین نے کوشش کی. سب سے پہلے ایک چیز یاد رکھو کہ پرانے وقتوں میں آزادی سے پہلے یہ سسٹم تھا کہ عورت کو بیواؤں کی دوسری شادی کا قانون نہیں تھا. جب قانون لایا گیا تھا تو اس کے اوپر بہت سارے وہ اٹھے تھے، سوالات اٹھے تھے، اور بہت بری طرح سے جو ہے لوگوں نے اس کو اپوز کیا تھا. لیکن بیوہ اگر عورت ہو جاتی تھی تو یا تو اس کو ستی کر دیتے تھے، اس کے شوہر کی چتا کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا، اور یا تو ایسا ہوتا تھا کہ اگر وہ گھر میں ہے تو اس کے بال مونڈ دیے جاتے تھے، بال پورے نکال دیے جاتے تھے، اس کو پوری گنجا کر دیا جاتا تھا. ایسا کہتے ہیں نا کہ عورت کی خوبصورتی جو ہے اس کے بالوں سے ہوتی ہے، تو وہی چیز تھی. اس کے پہلے بال نکال دیے جاتے تھے، گھر میں ایک کونے میں جو ہے وہ پڑی رہتی تھی، اور وہ روز صبح میں اٹھتی تھی، اس کو چپل مندر جاتی تھی، پوجا کرتی تھی، پھر آتی تھی. اس کے بعد میں اس کو جنگل میں کہیں بھی جانا ہو، مندر جانا ہو، کہیں بھی جانا ہو تو اس کو ننگے پیر جانا ہوتا تھا، اور وہ ننگے پیروں سے جاتی تھی، اس کو چپل یوز کرنے کا اختیار نہیں تھا. کھانے میں اس کو سوکھی روٹی اور ایسی سبزی دی جاتی تھی، باسی روٹی دی جاتی تھی، یہ کہہ کے کہ کھانا کھا کے اس کو مستی نہ آ جائے اور وہ اپنے دھرم سے کچھ الگ نہ کر سکے. ایسے جو ہے بیکورڈ خیالات ان کے ہوا کرتے تھے، اور اس وقت ان سے بہت ظلم ہوتے تھے، بیواؤں پہ بہت زیادہ ظلم کیا. اب اس کے بعد میں یہ اور بیواؤں کے دوسری شادی کا تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، مطلب وہ اتنا بہت بڑا ایک کوئی کرائم ہو جائے گا اگر اس نے دوسری شادی کر لی. تو اسی طرح سے عورتیں جو تھی اس وقت
ہمارے سماجی مصلحین، ہم نے ان کے بارے میں 8ویں میں بہت اچھے سے پڑھا ہے. راجا رام موہن رائے، مہاتما پھولے، ایشور چندر ودیا ساگر، مہرشی کروے، ساوتری بائی پھولے، پنڈتا رما بائی رانڈے، ایسے لوگوں کے نام ہیں جنہوں نے ہمارے سماج میں جو ہے وہ اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے. سماجی مصلحین کی جدوجہد سے رسم ستی پر پابندی ہوئی، بیواؤں کی دوبارہ شادی، عورتوں کی تعلیم، بچپن کی شادی. ابھی ایک چیز یہ بہت زیادہ ہوتی تھی کہ بچوں کی جو بچپن کی شادی ہو جاتی تھی، مینس پالنے میں ہی شادی کر دیتے تھے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ بڑی عمر کا جو وہ ہوتا تھا شخص ہوتا تھا، اس کے ساتھ میں 8-9 سال کی بچی کی شادی کر دی جاتی تھی. تو یہ ساری چیزیں تھی، اس کے بھی مخالفت ہوئی. اور اسی کے ساتھ میں تعلیم حاصل کرنے کا ان لوگوں کو کوئی اختیار نہیں تھا، اس کے لیے بھی جدوجہد کی گئی. اس نے ساوتری بائی پھولے نے، مہاتما پھولے نے جو ساوتری بائی کو ٹیچر بنا کر پونا میں ایک اسکول کھولا تھا، اور وہیں پہ انہوں نے تعلیم جو ہے عورتوں میں تعلیم عام کرنے کا کام شروع کیا. آزادی کے بعد عورتوں کو ووٹ دینے کا مساوی حق ملا، ان کی انسان کی حیثیت سے سماج میں ایک مقام ملا. عورتوں نے رشوت ستانی، ذات پات کے نظام، مذہبی کٹرپن کے خلاف آندولنوں میں حصہ لیا. اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا احساس ہونے پر عورتوں میں ایک قسم کی بیداری آ گئی اور عورتوں نے تحریکیں شروع کر دی. عورتوں کی صحت، تعلیم، سماجی تحفظ، انسان کی حیثیت سے درجہ اور وقار، اور خود کفیلی اور بااختیار بننا. خود کفیلی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے مختلف پیشے جو ہے وہ اختیار کیے. وکیل بنی، ڈاکٹر بنی، لائر بنی، اور اس کے ساتھ میں پلین چلانے لگی ہے. پھر اس کے بعد میں ایروسٹس بنی. پھر اس کے بعد میں جو ہے زندگی کے جتنے بھی پیشے ہیں اس میں سب فیلڈ میں، ایون فوج میں بھی بھرتی ہو گئی. تو ایسی بہت ساری ہے. ابھی تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا رکشہ بھی چلا رہی ہے، بسیں چلا رہی ہے، ٹرک چلا رہی ہے. تو عورتیں جو ہے وہ بااختیار ہو گئی، بااختیار بن گئی، اور آج کی عورتوں کی تحریک کے سامنے چیلنج ہے. یہ ہوئی عورتوں کی بات. امید ہے بچوں سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ کو. اس کے بعد چلتے ہیں ماحولیاتی تحریک. ماحولیات میں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے دریاؤں میں بڑھتی ہوئی آلودگی اور پانی کے مختلف شعبوں کا تحفظ. دیکھو تم کو پتا ہے کہ دریاؤں میں جو ہے وہ بہت قسم کی آلودگی ہو گئی ہے، اور مختلف جو ہے پانی کے مختلف جو منبع ہے ان کا تحفظ کرنا پڑے گا، کیونکہ آنے والی نسل کو پانی ملنا ضروری ہے، ان کے لیے پانی ہونا ضروری ہے. جس طرح سے جنگلات کی کٹائی ہو رہی ہے، جس طرح سے سبزہ جو ہے وہ دنیا سے آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، تو اس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ آنے والی پیڑھی کے لیے ہم کو پانی بھی بچانا ہے. تو دریاؤں کی جو آلودگی ہے اور پانی کے جو منبع ہیں ان کو تحفظ دینا ہے. اور اسی طرح سے کیا ہوتا ہے کہ کیمیائی مادوں کا استعمال کرتے ہیں اور وہ پانی میں بہا دیتے ہیں، تو اس کے جو برے اثرات ہیں وہ بھی ہمارے اوپر ہوتے ہیں، اس کو بھی دیکھنا ہے. اور اسی طرح سے جنگلاتی غلاف اور سبز پٹوں کا تحفظ کرنا بھی ضروری ہے. یعنی یہ جغرافی میں آپ نے جنگلاتی غلاف بھی پڑھا ہے اور سبز پٹوں کا بھی تحفظ جو ہے وہ بھی پڑھا ہوا ہے. یہی بول رہی ہوں کہ ایک غلاف ہے جو ہماری جنگلات کا، وہ ہم کو پٹا جو ہے وہ اس کی ہم کو حفاظت کرنی 101% ضروری ہے، کیونکہ آنے والی زندگی میں جو بچے آئیں گے ان کو وہ ساری چیزیں نظر آنی چاہیے. اس کے بعد چلتے ہیں صارفین کی تحریک. صارفین کا مطلب ہوتا ہے کہ گاہک، خریدار. 1986 میں تحفظ صارفین قانون بنا. اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ملاوٹ، چیزوں کی بڑھائی ہوئی قیمت، وزن اور ناپ، اس میں کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ فریب کرتے ہیں. تو اس لیے ایسی معاملات سے گاہکوں کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ خاص تحریک جو ہے وہ
شروع ہوئی اور ملاوٹ نہ ہو چیزوں میں. اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے اوپر یہ صارفین کی تحریک کے تحت کنزیومر ایکٹ کے تحت کنزیومر کورٹ میں جا سکتے ہیں. اگر کسی نے چیزوں کی قیمت بڑھا لی ہے تو اس کی قیمت کو لے کے ہم اس کے اوپر بھی کیس کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے جو ہے صارفین کا حق ہے کہ وہ اس لیے اپنی جو تحفظ صارفین قانون ہے اس کے تحت اپنی تحریک شروع ہوئی. اب دیکھتے ہیں آپ کی کتاب میں ہم یہ اس سے ماحولیاتی تحریک کا پڑھے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت کا جل پروش کسے کہا گیا؟ واٹر مین آف انڈیا. بھارت کا جل پروش واٹر مین آف انڈیا. دیکھو بیٹے، راجستھان میں دریاؤں پر ہزاروں مٹی کے بند تعمیر کر کے آبی انقلاب لانے والے ڈاکٹر راجندر سنگھ رانا کو بھارت کا جل پروش کہا گیا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ راجستھان میں ریگستانی علاقے، ظاہری بات ہے وہاں پانی کی بہت زیادہ کمی تھی، تو انہوں نے ریگستانی علاقے کے کئی دریاؤں کو نئی زندگی دی اور ترون بھارت سنگھ نامی تنظیم قائم کری اور 31 برسوں سے وہ جو ہے وہ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ تحفظ آب یعنی پانی کا تحفظ، دریاؤں کو دوبارہ زندگی دینے، جنگلات اور جنگلاتی زندگی یعنی حیوانات کا تحفظ جیسے کاموں کے لیے ان کو پانی کا نوبل انعام بھی دیا گیا ہے. اور اسی طرح سے اسٹاک ہوم واٹر پرائز سے بھی ان کو نوازا گیا ہے. مینس اس شخص نے جو ہے اس کو جل پروش کہا گیا، واٹر مین آف انڈیا. تو انہوں نے کیسے کام نہیں کیے ہوں گے، ان کے بارے میں بہت ساری ڈیٹیل ہے بیٹا. آپ یوٹیوب پہ جیسے ہی لکھیں گے نا ڈاکٹر راجندر سنگھ رانا تو آپ کو اس جل پروش کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن مل جائے گی. اچھا، میں امید کرتی ہوں کہ بچوں کو یہ لیسن سمجھ میں آیا ہوگا. آج ہم نے مزدور تحریک دیکھی، تحریک نسواں دیکھی، ماحولیاتی تحریک دیکھی اور صارفین کی تحریک پڑھی. ٹھیک ہے، ملتے ہیں اگلے پیریڈ میں انشاءاللہ.